اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ رحیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ پنجاب پچھلے کئی ماہ سے آئینی بحران در آئینی بحران کا شکار رہا ہے۔ کبھی الیکشن ملتوی ہوتا رہا، کبھی حلف کے بعد اپنا وہ الیکشن کے بعد حلف کا معاملہ التوا کا شکار رہا، کبھی کابینہ 2 مہینے نہیں بنی، کبھی گورنر آ رہا ہے جا رہا ہے، صدر صاحب کبھی اپنا وہ سمری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو شاید ایک سیاسی طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جتنے آئینی بحران پچھلے 3 ماہ آئے ہیں، اگر میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ سے رابطہ کروں تو ہمارا کیس اس کو اپنا وہ نمبر 1 پرائرٹی دی جائے گی۔ لیکن جہاں پر یہ سارے حقائق عوام کے سامنے ہیں اور کابینہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف گندم کو ہم نے پنجاب کی عوام کے لیے اپنے کسانوں سے خرید کر بفر سٹاک پورے کیے، 2200 روپیہ پر من گندم ہم نے اپنے کسانوں سے خریدی اور آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5500 روپیہ پر من ہے۔ آدھ قیمت سے بھی زیادہ کا فرق ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے کابینہ کے بغیر، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ 200 ارب کی سبسڈیاں کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہ کیجئے، کابینہ کو آنے دیں۔ میں نے کہا نہیں، عوام پریشان ہے۔ ہم نے 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کیا 200 ارب کی سبسڈی دے کر، الحمدللہ۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے کیا۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 1 جولائی ہے، آج اللہ کے فضل سے پنجاب کے تمام اضلاع میں THQ، DHQ اور 14 ٹیچنگ ہسپتال میں کینسر سمیت تمام دوائیاں صوبے کی عوام کو مفت ملنے جا رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 3 مہینے دے دو تو میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا۔ میں نے عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہا کہ بس اب 6 مہینے دے دو، میڈیا مجھ سے نہ پوچھے، 6 مہینے بعد میں جواب دوں گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال بعد، عمران نیازی نے کہا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے تو میں اب کچھ کروں گا۔ 1 سال ضائع کیا۔ جہاں پر میں نے آئینی بحران کا ذکر کیا، میں نے صوبے کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا۔ اب میری بات غور سے سن لیجئے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں جو امیدوار ہیں ان کا موقف الگ تھا، PTI کا موقف الگ تھا۔ عدالت عظمیٰ جب یہ کیس کی سنوائی کر رہی تھی تو کہا جی اب میں عمران نیازی سے لے کے آتا ہوں، تو ان کا آپس میں بھی سوچ کا ربط نہیں تھا، اور عدالت عظمیٰ نے بار بار پوچھا بہرکیف۔ اب میں جمہوری انسان ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے 27 سال جدوجہد کی ہے، قید و بند کی سہولتیں کاٹی ہیں۔ میں نے عدالت عظمیٰ کو بتایا، تو میں نے کہا کہ اگر میرے پاس نمبر نہ ہوتے رن آف الیکشن کے تو میں آج جج صاحب آپ کے سامنے پیش نہ ہوتا، میں گھر چلا جاتا۔ لیکن میں آج بھی، میرے ساتھ کھڑے تھے امیدوار جو PTI کے ہیں، میں نے کہا ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ابھی الیکشن کرائیں اور جو ایوان فیصلہ کرے گا میں اس کو دل سے قبول کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ 17 جولائی کو جب 20 سیٹوں پر ضمنی الیکشن مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد 5 دن میں الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرتا ہے
تو آپ 22 کو دوبارہ الیکشن کرائیں. تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے قابل قبول ہے, میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر 17 کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیہ, اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا صوبے کی عوام کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آئینی بحران آئے, مجھے عوام کی آسانیاں پیدا کرنے کے منصوبوں سے اللہ کے فضل سے کوئی روک سکا نہ روک سکے گا. اور جتنے دن ہوں مجھے نہیں معلوم, اس رب کو معلوم ہے, کیونکہ عزت وہ دیتا ہے. جب تک ہوں صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے صوبے کی عوام سے. 17 کو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں 9 سیٹوں پہ کامیاب ہونا آپ کا ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کیا یقین ہے کہ پھر یہ رونا دھونا نہیں کریں گے, کہ ہر صورت میں آپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اب تو پہلے عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے, 4 معزز جج نے فیصلہ دیا اور ایک نے اختلاف کیا. آج اپنا آنریبل چیف جسٹس خود بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا عدالت میں, جب فواد چودھری صاحب تھے, کہ عدالتوں پر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, جج جو ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. تو میرا خیال اب ان کے اپنے وکلاء نے, ان کے تمام پارلیمانی لیڈر نے وہاں پر عدالت عظمیٰ, سب سے جو بڑی عدالت ہے, اوپر تو اللہ کی عدالت ہے, تو وہاں پر موقف دیا ہے کہ ہم 22 جولائی کو جو انتخاب ہوں گے اس کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ آئے گا قومی اپنا صوبائی اسمبلی کے, اور 17 کو بائی الیکشن ہوں گے, تو ہم اس کو قبول کریں گے. اب صرف معزز جج صاحبان گواہ نہیں ہیں, آپ سب بھی گواہ ہیں اور 22 کروڑ لوگ بھی گواہ ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 17 جولائی کو پاکستان اور پنجاب کی عوام بالخصوص میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کریں گے. پھر آپ نے پہرا دینا ہے کہ عدالت عظمیٰ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس پہ قائم رہتے کہ نہیں رہتے. یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہ اس لیے نہیں بڑھائی گئی کہ جس طرح عمران نیازی نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں IMF کے پاس پہلے کیوں نہ چلا گیا. 6 مہینے ضائع کیے, سارا جو مارکیٹ سینٹیمنٹ تھا فائنینشیل مارکیٹ کا تباہ و برباد ہو گیا. 40% ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا روپے کے مقابلے میں. یہ پیٹرول کی پرائسز, عمران نیازی ایک طرف IMF سے وعدے وعید کر رہا تھا اور دوسری طرف عوام کو کہہ رہا تھا میں سستا پیٹرول دوں گا. اور پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو دل پر پتھر رکھ کے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں یہ حکومت بچانے کے لیے نہیں, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ سخت فیصلے کیے گئے. اگر آج یہ سخت فیصلے ہم نہ بھی کرتے تو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی معیشت ڈوب جاتی, ایک ایٹمی قوت اپنا دیوالیہ ہو جاتی, دنیا میں تماشا بنتا, مذاق بنتا, تو یہ سیاسی بوجھ ہے جو شہباز شریف نے, نواز شریف کی جماعت نے اٹھایا ہے. لیکن عوام کو معلوم ہے کہ جب بھی بجلی کے اندھیرے تھے, ہم نے 28 اپنا جو ہے جو 2018 میں حکومت ختم ہوئی, لوڈ شیڈنگ 0 تھی. اس ملک کو ایٹمی قوت اللہ کے فضل سے نواز شریف نے بنایا. تو آج بھی عوام کو اعتماد ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے جب ملک میں مشکل وقت آیا اللہ کے فضل سے اس ملک کو مشکل وقت سے نکالا. عدالت میں بار بار ایک ہی بات ہوتی رہی کہ جو ہمیں ہراساں نہ کیا جائے,
کیا جن لوگوں نے آئین توڑا، یہاں حملے کیے، ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ ان کو قانون کے مطابق ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جائے گا؟ ساتھ ملا لیں آپ. دوسرا یہ بھی کہ آئندہ دو اس میں ساتھ ملا لیں. یہ بھی ساتھ ملا لیں. آزادی کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ حل کر لیا ہے اور پوری صحافی برادری کو آپ پہ اس بات پہ ہے. لیکن سر ایک درخواست کرنی ہے کہ لاہور پریس کلب کا جو ہے مسائل ہیں، 2 کروڑ گرانٹ جو ہے بڑے عرصے سے رکی ہوئی ہے. عطا اللہ صاحب نے اس کو بڑے اچھے سے اور آپ نے بھی ٹیک اپ کیا. صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب، سلمان غنی صاحب، سینئر جرنلسٹ سارے آپ سے مل چکے ہیں. سر پلیز پورے صحافی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری 2 کروڑ گرانٹ اور قبضہ مافیا کے کیوں رکی ہوئی ہے؟ آپ کو پتا اس بات کا 6-7 جولائی کا وعدہ تھا. یہ دیکھیے ایک بڑا اہم سوال ہے. جواب لے لو یار صاحب. یہ جو میڈیا پر پابندی تھی، میں نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ ہم یہ پابندیاں پنجاب اسمبلی سے اٹھائیں گے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس بات کو مان لیا ہے کہ الحمدللہ میڈیا کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور جہاں تک گرانٹ ہے وہ اللہ نے چاہا تو اسی مہینے ہم آپ کو فراہم کریں گے. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا، عسکری ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، یہ سلسلہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون روکے گا؟ جو سپہ سالار کے بارے میں ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور ابھی تک حکومت خاموش ہے. کیوں کوئی ایف آئی اے متحرک نہیں ہو رہی؟ کیوں ان کے خلاف گرفت نہیں ہو رہی؟ انڈیا اس بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو بار بار پاک افواج کا نام آ رہے ہیں. نہ صرف عسکری ادارے کے سربراہ کے خلاف زہر اگلا گیا ہے، پاکستان کے دوست ملک میں وہ گئے تھے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ عمران نیازی کی سازش کا پول تو کھل گیا کہ اس سازش کے پیچھے ہوگی اور توشہ خانے کی چوریاں چھپانے کا پروگرام تھا. لیکن میں پھر کہہ دوں کہ ہم پاکستانی ہیں. اس آدمی نے اپنی انا کی خاطر آئین اور قانون کو توڑا، اداروں کو، فوج کو، اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں کانپا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں تو خدا نخواستہ پاکستان کی ایٹمی قوت برباد ہو جائے گی، ادارے برباد ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے، جس انا سے پاکستان کے جو مفاد ہیں وہ خدا نخواستہ بڑے ہو جائیں. تو 17 جولائی کا دن میں بڑا بول نہیں بولتا، اللہ پاک نے چاہا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اور 22 جولائی کا جو الیکشن ہوگا مسلم لیگ نون اس کو جیتے گی انشاءاللہ. اور جب بھی انتخابات ہوں گے میں پھر پاکستانی عوام سے اپنا جو ہے وہ مخاطب ہوں. مشکل وقت ہے، دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں، سیاست کے لیے نہیں. سیاست بچانی ہوتی تو ہم بھی عمران نیازی کی طرح جھوٹ بولتے، معیشت بڑا غرق اس کا ہو جاتا، پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. انشاءاللہ سخت فیصلوں کے بعد آسانیاں عوام کے لیے آئیں گی، اور مسلم لیگ نون اللہ نے چاہا تو اس ملک کو پاکستان اور قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائے گی. جنہوں نے ہراساں کیا ان کو ایسے ہی جانے دیں گے عدالت کے کان پر، یہ ذرا بتا دیں. میں نے